السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام ابنہ الکریم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدائے وحدہ لا شریک کا بے پناہ فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں بصحت و عافیت، جسمانی روحانی سلامتی کے ساتھ روزہ رکھنے کی سعادت بخشی، اور ہم سب کے روزوں کو شرف قبولیت سے نوازنے کی امید بار بار دلائی۔ اللہ تعالیٰ سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔ بقیہ جو ایام بچے ہوئے ہیں قدر کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان جا رہا ہے، آئے گا ضرور، لیکن پتہ نہیں ہمارے لیے آئے گا یا نہیں۔ یہ بات خود بجائے خود ایک حقیقت ہے کہ سامنے کی نعمت کی قدر کر لو، پتہ نہیں پھر وہ تمہیں میسر ہو یا نہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو بار بار رمضان نصیب فرمائے، ہماری نسلوں کی دعائیں اور ہماری نسلوں کی خوشبختیوں کو سلامت رکھے۔ جو کمیاں بیشیاں رہ گئی ہوں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ چونکہ 21، 23، 25 ہم نے آپ نے گزار لیے ہیں، 3 تاخرات، چوتھی تاخرات اور ایک 5ویں تاخرات۔ سچ یہ ہے کہ یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ اصل میں 21ویں شب کے بعد آخری عشرے کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ تاخرات میں جو شخص بھی سورہ لیلۃ القدر جو ہے، سورہ قدر 7 بار پڑھے گا، اس سے اور اس کے خاندان سے ہر بلا مصیبت کو اللہ تعالیٰ ٹال دے گا، اور اس پر ضمانت یہ دی 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ بڑی بات ہے کہ بڑوں نے ہمارے لیے بہت کچھ بڑی بڑی چیزیں رکھی ہیں، ہم ہیں کہ تغافل، تساہل، کاہلی، غفلتیں مسلسل ہم سے سرزد ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں، بقیہ ایام آپ کے سامنے ہیں، گزرے ہوئے ایام آپ کے لیے یا آپ کے اوپر ہیں، وہ آپ جانتے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ لیکن خوش بخت وہ روحیں ہیں، وہ انسان ہیں، وہ لوگ ہیں جس نے رمضان پا کر خود کو بخشوا لیا، رحمت کی چادر کے تلے آتے ہوئے مغفرت کے سایہ میں جہنم سے آزادی کا پروانہ لے لیا ہے۔ بڑی خوش بختی ہے
ہم ان خوش بخت نفوس قدسیہ کے حوالے سے دعا کرتے ہیں، مولا ہمیں بھی کچھ چھینٹ نصیب فرما، رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مکمل تو نہ صحیح، اپنی شان کے مطابق ہمیں بھی کچھ حصہ نصیب فرما۔ صرف کرنے کا وقت ہے، بولنے کا وقت نہیں۔ بڑی رات میں بڑی تقریریں، بڑی باتیں، بڑے خطابات ہوں تو کس دن عمل کریں گے؟ ہمارے پاس موقع فراہم ہیں، جو خاص طور سے کل کی جو رات آنے والی ہے 27ویں شب، نہ یہ کہ یہ آپ صرف مناتے ہیں بلکہ اس میں تمام اسلاف امت کا عمل ہے، اور قرآن پاک کی سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کو آپ مطالعہ کریں گے تو کل آپ دیکھیں گے کہ لیلۃ القدر جتنی بار آئے ہیں اس میں کل ملا کے 27 حروف ہوتے ہیں۔ 27ویں شب سے ایک نقطہ ملتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی پورے جتنی بھی لیلۃ القدر ہے کون کریں گے تو آپ کو 27 الفابیٹس، 27 بار حروف ملیں گے۔ معمولات اسلاف نے قرآن سے یقیناً اخذ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسی سورہ میں دیکھیے کہتا ہے تنزل الملائکہ، یہ ملائکہ پلورل کا سنٹینس ہے، کتنے فرشتے ہوں گے؟ خدا کا پلورل ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر ایک ارشاد منقول ہے کہ آپ بڑے دھیرے دھیرے اس رات کو چلتے، بڑے، یوں تو آپ کا وقارانہ ہمیشہ انداز ہوتا، اس رات میں خاص طور سے بڑے پروقار، بڑے پرسکون چلتے۔ پوچھا جاتا کیوں؟ آپ فرماتے آج کی رات اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس قدر نازل کیا ہے کہ چونٹی تک کی جگہ نہیں ہے۔ فرشتے اور خصوصاً سید الملائکہ دیکھتے ہیں جہاں جہاں اس رات میں لوگ موجود ہیں۔ کمال ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن رب، خدا کا یہ آرڈر ہو چکا ہے۔ کمال ہے، یہ ڈیوٹی دیکھیے، اللہ کی جانب سے یہ آرڈر ہے روح الامین جبریل علیہ السلام کو، فرشتوں کے ساتھ جاؤ دیکھو میرا نام لینے والا کون کون ہے، رکوع میں کون ہے، سجدے میں کون ہے، قاعدے میں کون ہے، قیام میں کون ہے، تسبیحات میں کون ہے، ہاتھ سے دعا میں کون ہے، سب کو اس کے آبا و اجداد کے ساتھ ان کے ناموں کی انٹری لاؤ، لیکن پہلی بات یہ کرنا کہ سب کو سلام پیش کرنا۔ آپ اس لفظ پر اس کی تفسیروں میں جائیں گے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام، ایک وقف یہ ہوگا، اور ایک ہوگا تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بہرحال رب کی جانب سے بھی آپ کو سلام، فرشتوں کی جانب سے بھی آپ کو سلام، اور یہ سلام ایسا نہیں کہ ہو سکتا ہے غفلت میں آپ سو گئے تو سلام نہ پا سکے، یہ سلام غروب آفتاب سے بالکل صبح تک، حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک، اللہ تعالی ہم سب کو پیدا کی ہوئی کان سے سلام سننا نصیب فرمائے۔ یہ وسیلہ وہ دیجئے تو تھوڑا اٹریکشن ہوتا ہے۔ خالقیت اللہ پاک کی جو مخلوق ہے وہ کان سے، ہم نے تو کنورٹ کر دیا ہے نا کان کو، دیگر تمام باتیں سننے کے لیے ہمارے کان ترستے ہی نہیں ہیں، بلکہ
مگن رہتے ہیں، یہ اللہ اپنا اور اپنوں کا سلام ہمیں سننا نصیب فرما۔ کل کی عظیم رات ہے، 3 رات آپ نے کاٹ لی ہے الحمدللہ۔ فارمیلٹی کے طور پر نہ کاٹیں، سب سے پہلے خود کو یہ محسوس کرا لیں کہ ہاں ہم نے جو کاٹے ہیں کچھ تو ضرور دے گا اللہ تعالیٰ۔ مجھ سے ہمیشہ ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ جو تراویح ہوئی، تراویح میں تو بخش دیے گئے نا، سارے جو ختم کیے گئے وہ بخش دیے گئے، اب پھر جو اس کا ثواب پھر مل سکتا کیا؟ کوئی پاسبلٹی ہے؟ تو میں یہی کہتا ہوں، چونکہ ثواب دینے والا اللہ ہے تو پاسبلٹی ہماری کیوں؟ ثواب دینے والا اللہ ہے، تم مانگ کر کے دیکھو، اے اللہ وہی قرآن کا ثواب ہونا، تو اللہ کہے گا نہیں ختم ہو گیا، نہیں، تم ایک بار صرف زندگی میں خلوص سے قل هو اللہ پڑھ لو، قسم خدا کی صبح قیامت تک نسلیں بھی ثواب لینے سے کتراتی ضرور نظر آئیں گی لیکن بھر نہیں پائیں گی، لیتی رہیں گی، کیونکہ دینے والا اللہ ہے، وہ کوانٹٹی سے پاک ہے، وہ دیتا رہے گا۔ مبارک ہو جنت البقیع کے مسلمانوں، بقیع اہل غرقد مصطفیٰ جان رحمت کا جب قدم پڑا ہوگا، اور جو کچھ پڑھے تھے میرے آقا نے، قسم خدا کی صبح قیامت تک آج تک مصطفیٰ کی وہ بولی کلائمیٹ کے اعتبار سے جنت البقیع کو درخشاں کر رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی وہ در نصیب فرمائے، کم سے کم دیکھنا اور وہاں باادب چلنا نصیب فرمائے۔ لیلۃ القدر آپ پر سایہ فگن ہو چکا بھی ہے اور مزید ہے آپ کے پاس۔ یہ جو 27 ہے یہ بزرگوں کے معمولات میں سے ہے۔ بزرگوں کا مطلب سمجھتے ہیں؟ بزرگوں کا مطلب بوڑھے نہیں ہیں، بزرگوں کا مطلب اللہ کے مقبول بندے، اللہ کے سلیکٹڈ بندے، اللہ کی بارگاہ میں محبوب اپنے عمل اور وظیفے کے ذریعے۔ تو ظاہر ہے جب یہ اسلاف اور بزرگوں کے معمولات میں سے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس رات کو بزرگوں کے انڈیکس میں مکمل داخلہ نہ صحیح، ان فہرستوں کے نیچے تو ہمارا نام آ جائے۔ اللہ سبحانہ آپ کو ہم سب کو قدر کے ساتھ لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔ بڑی عظیم رات ہے، بڑی عظیم رات ہے، وہ شکوہ کی رات نہیں ہے، وہ حصول کی رات ہے، وہ لینے کی رات ہے۔ کتنی عظیم رات ہے آپ سمجھ رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوں تو یہ جو آخری ایام، آخری عشرہ، اب ظاہر ہے سنت اعتکاف جو آپ ہم سب کرتے ہیں نا، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکلی لائف کی بڑی خوبصورت بپابندی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیے۔ آپ ذرا سوچیں اس بات کو کہ خدا وحدہ لا شریک ادائے مصطفیٰ کو، امت کے لیے مصطفیٰ جو عمل کرے، امت کے لیے مصطفیٰ جو دعا کرے، اس کے لیے آیت اتار کر کہے میرے حبیب آپ ٹینشن نہ لیں، امت کے لیے آپ کو رسوا نہیں کروں گا۔ یعنی ایک لفظ میں یوں کہیے دوسرے کے لیے، امت کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، خود کے لیے نہیں ہے، اپنی امت کے لیے۔ تو اللہ نے آیت اتاری ہے۔ سوچیں جب پرسنل خود کے لیے میرے آقا خدا سے کچھ مانگے ہوں گے، او ہو واہ، آپ ذرا سوچیں۔ اور میں کہتا ہوں خود کے لیے بھی امت ہی مانگے ہوں گے میرے آقا، خود کے لیے بھی۔ اسی لیے جو میدان محشر کا منظر آپ دیکھو گے نا تو اللہ پاک فرمائے گا حبیب کیا چاہیے آپ کو، کیوں دارالجزا کو بھی دارالعمل بنائے ہوئے ہو، حبیب بتاؤ کیا چاہیے۔ جانتے ہو غم میں کبھی مسکراؤ گے نا تو اللہ پاک غم کو ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا۔ وجہ جانتے ہو؟ تو اللہ پاک کیا کہتا ہے، یہ بندے کو میں نے تکلیف بھی دیا پھر بھی مسکرا رہا ہے، چل مسکراہٹ کا سامان ہی دے دو۔ اس لیے اپنی بے بسی، اپنی پریشانیوں کو اللہ کی بارگاہ میں پازیٹیوٹی کے ساتھ پیش کرو، خدا قسم خدا کی ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا۔ صحابہ اسی لیے پرسکون ہوتے تھے،
گھر چھوٹ گیا کوئی پریشانی نہیں، سب کچھ، در مصطفیٰ نہ چھوٹے۔ مکہ چھوڑ دیا نبی کے صحابہ نے، یہاں تک کہ جب مدینہ گئے تو یہ نہیں کہ کہاں رہوں گا کیسے رہوں گا، قسم خدا کی ریسیو کرنے والے صحابہ کہہ رہے ہیں وہاں رہو یہ رہو، کمال ہے۔ نام مل گیا انصار۔ انصار کا مطلب ہوتا ہے مددگار مصطفیٰ، مددگار غلامان مصطفیٰ، صحابہ کرام کے مہاجرین کی مدد کرنے والے۔ اللہ پاک نے انصار کا نام، نصیر کی جمع انصار ہے، مددگار۔ کہنا یہ ہے کہ پازیٹیو رہو گے نا تو اللہ پاک دنیا سے مکتی نصیب کرے گا، بڑے پرسکون زندگی عطا کرے گا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، الف شہر 1000 مہینے سے۔ تفسیر میں یہ ہے کہ یہاں پر 1000 سے مراد وہ 1-2 والا 1000 نہیں ہے، جیسے بولتے ہیں نا کتنے لوگ تھے، وہ ہزاروں لوگ تھے۔ اب ہزاروں لوگ کا مطلب کیا ہے، کوانٹیٹی سے باہر، صحیح ہے نا، 1000 لوگ تھے تو یہ مطلب یہ کہ ہے ایک کوانٹیٹی، ہزاروں۔ تو یہاں پر بھی یہی مراد ہے کہ فرشتے اتنے ہوتے ہیں کہ گنتی سے باہر ہیں۔ میں تو بس اتنا ہی کہوں گا، میرا پاؤں نہ لگے، میرا جبین لگ جائے فرشتے کے قدم پہ، نوری فرشتے کے اس مبارک قدم پہ خاکی کا جبین لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ پھر ہماری بخشش کو یقینی بنائے اپنے حبیب کے صدقے میں۔ لے لیجئے شکوہ کو، گلا کو، اپنے اندر کی تمام نگیٹیوٹی کو ختم کر دیجئے۔ جو انتقال بھی کر چکے ہیں انہیں بھی یاد رکھیے، گھر میں معاملات جو ہیں انہیں بھی ایک دم کلیئر رکھیے۔ کسی سے کبھی بھی یاد رکھیے گا، بڑے سے بڑا یہاں تک کہ کعبہ کے اندر کا حصہ بھی آپ کو زندگی میں مل جائے، لیکن اللہ کی مخلوق کا ذرا سا بھی اگر آپ کے دل میں کچھ بھی کھٹکا ہو، نگیٹیوٹی ہو، تو اللہ پاک آپ کو اپنے گھر کے اندر کے حصے کا بھی لحاظ نہیں فرمائے گا، کہے گا پہلے میرے حبشی ہی کیوں نہ سہی اس کے دل کو جا کر خوش کرو۔ اللہ مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے، اسی لیے اللہ پاک نے آپ کو عبادت کے لیے کہا ضرور ہے کہ پیدا کیا میں نے، مگر آپ جانتے ہیں کبھی فلسفہ عبادت کو محسوس کرے آپ ہم ناپاک بھی ہوتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، ہم لوگ ناپاک بھی ہوتے ہیں، بے وضو بھی ہوتے ہیں۔ فرشتے تو نہ ناپاک ہوتے نہ بے وضو ہوتے، وہ معصوم ہے۔ تو اگر صرف عبادت اللہ کو چاہیے، فرشتے تو اس کے خاص ہیں۔ اگر چاہت کا ذرا لفظ دیکھیے، اگر چاہت خدا کی عبادت ہوتی تو فرشتے کافی تھے۔ چاہت عبادت نہیں، محبت ہے۔ اللہ نے آپ کو دل دیا انسیت کے لیے، دل دیا، قلب جو ہے نا، قلبی لگاؤ کے لیے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کے لیے، ایک دوسرے کی محبت میں، مروت میں، انسانیت میں بٹوارے کے لیے۔ اس لیے اللہ پاک نے آپ کو دیا۔ عبادت مقصود زندگی ہے ضرور، مقصود توحید ہے محبت۔ دھیان دیجیے گا، مقصود توحید ہے محبت۔ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جا بجا، بخاری اور مسلم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملے گا۔ صحابہ پوچھتے تھے قیامت کے بارے میں تو اتنا سن کر کے حیبت ہوتی ہے یا رسول اللہ، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، زمین تابیں کی ہوں گی، آسماں اس طرح سے، واہ واہ، اتنے اس پہ آ جائے گا، سب آنے پہ آ جائے گا، یہ سن کر کے حیبت ہو رہی ہے یا رسول اللہ، بتائیے کچھ تو سامان قیامت کا کچھ تو بتائیے۔ تو نبی مسکرا کر کہتے دیکھیے سامان، دیکھیے سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، کبھی بھی کوئی بیمار، کسی بھی آپ بیمار کے پاس تیمارداری کے لیے جاؤ تو کتنی بھی ڈیفیکلٹ سچویشن کو آپ دیکھو، اس کو آپ سر ہلا کر کے یا چہرے کو بنا کر کے کبھی بھی پیش نہ کریں، بلکہ مسکرا کر کے، اور انگلش میں کہیں نا ڈونٹ وری، عربی میں ہے لا باس بہ ان یشفیک، ارے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ فوراً شفا دے گا۔ ایسا آپ بولیں گے نا تو وہ مرنے والا بھی ہوگا نا تو زندگی اسے مل جائے گی، کیونکہ جانتے ہیں موت جو ہوتی ہے نا، یہ موت خالق نہیں مخلوق ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا، یعنی آپ کو بھی پیدا کیا، موت کو بھی پیدا کیا۔ آپ اعلیٰ ہیں، موت ادنا ہے۔ آپ موت کو مات دے سکتے ہیں اگر آپ اسٹرانگ ہیں، الحمدللہ۔
اور آپ اگر ٹینشن میں آ گئے تو پھر گڑبڑا جائیں گے آپ. اس لیے کبھی بھی تیمارداری کسی کی بھی کرنے جائیں تو آپ ٹینشن والا تصور نہ ہو. میرے آقا نے بلکہ صاف فرمایا سر مت ہلایا کرو. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کیا ہے کہ بھائی میرے کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کل مرنے کے بجائے آج ہی مر جاتا ہو. ایسا نہیں بولنا. اچھا کتنے اچھے تو دکھ رہے ہیں یار, کیا ماشاء اللہ. یہ 2-3 لفظ آپ کو اتنا انہیں انرجی فل کرے گا, آپ سمجھیے. یہ الفاظ جو ہوتے ہیں نا, کبھی بھی آئی سی یو میں بھی کوئی ہو نا تو وہ آئی سی یو میں صرف ان کے سننے کی سکت, بولنے کی سکت کو ختم کیا, احساس کی سکت ابھی بھی باقی ہے. وہ سمجھتے ہیں, اس لیے وہاں پر بھی کوئی ایسے الفاظ نہ ہو تو آپ پھر چمتکاری کا جملہ سنیں گے, ارے کیا ہو گیا, کیا نہیں ہوا. وہ آپ کی جو پازیٹیوٹی تھی اس نے انرجی دی ہے انہیں. اس لیے دھیان دیجئے گا. آپ نہیں دیکھے حضرت عباس کو بازو کٹ گئے ہیں, ذرا سی لٹک رہا ہیں, ارے سکینہ کو مجھے پانی دینا ہے, کھینچ کر کے ادھر ڈال دیتے ہیں. آ رہا ہوں پریشان نہ ہونا میری بہنا ہے. کیا دیکھیں یہ اسٹرانگنیس جو ہے فزیکلی طور پر اور مینٹلی طور پر. آپ ہم سب روزہ رکھے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, یہ کسی اور کے لیے نہیں. کسی اور کے لیے کیوں کریں گے آپ؟ کھانا آپ کسی اور کے لیے چھوڑیں گے؟ آپ پانی کسی اور کے لیے چھوڑیں گے؟ نہیں, اللہ کے لیے نا. تو عہد کر لیجئے کہ اب ہمارا ہر عمل اللہ ہی کے لیے ہوگا, ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے ہوگا, ہمارا مرنا بھی اللہ کے لیے ہوگا. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز, میری قربانیاں, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے. یہ صرف تلاوت قرآن نہیں, یہ اعتقاد قرآن رکھو. آپ قرآن کا یہ مہینہ آپ کو مکمل طور پر اندر سے تزکیہ کروایا ہے, اور آپ نے جس طرح سے دکھائے ہیں الحمدللہ, قسم خدا کی آپ نہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے. دیکھیے کرنے والے آپ نہیں ہے, کرنے والا اللہ ہے, اور اسے موت نہیں ہے. مر تو ہم جائیں گے, مرنا تو ہماری زندگی ہے. حی القیوم اللہ ہے, وہ دیکھ رہا ہے, وہ کر رہا ہے, کس کو قائم رکھنا ہے, کس کو موت دینا ہے, وہ سب جان رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں حسین زندگی نصیب فرمائے اور موت میں حسن خاتمہ نصیب فرمائے. بس آپ اتنا کام کرو, اللہ پاک دیکھ رہا ہے, سب کر رہا ہے. آپ اتنے یہ ہو جاتے کیسا ہوتا, پھر آ گئے یہ ہوتا, ایسا ہے, پھر یہ ہو. ارے کمال ہے. عام نبیوں میں خاص دشمن نمرود, عام نبیوں میں خاص دشمن فرعون, ایسا بڑا بڑا دشمن جلاد ظالم آپ کے سامنے موجود ہے, مگر پھر بھی ایک مچھر سے ٹک نہ پایا. خاص نبی کی امتیوں پریشان مت ہو, تم خاص نبی کی امت ہو یار. خاص نبی کی, ابراہیم کے بھی نبی ہیں آپ کے نبی, موسیٰ کے بھی نبی ہیں آپ کے نبی. یہ خاص خطے والے نبی نہیں ہے, پوری دنیا کے نبی ہیں. پورے دنیا نہیں, پورے عالم کے نبی ہیں, سارے جہان کے رسول ہیں. اور رسول بھی یہ پیغام بری کے لیے نہیں, رسول رحمت ہیں. سبحان اللہ. زحمت تمہارے قریب نہیں آ سکتی یار. اور سب سے بڑی بات, سب کے قریب نہیں آ سکتی رحمت للعالمین کی وجہ سے. تو سوچیں جو رسول کا بلیور ہوگا یار, ہے نہیں, جو سارے جہان میں تو نان بلیور بھی ہے نا, اس کے لیے بھی رسول رحمت ہے, عذاب سے بچے ہوئے ہیں. وہ کیا سوچ رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, پکار رہے ہیں, ظلم پہ ظلم کیے جا رہے ہیں, اعلان پہ اعلان کر رہے ہیں, میں نے مارا, میری پارٹی نے مارا, میں نے کیا, سب کچھ دیکھ رہے ہیں آپ, سن رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر رہا ان کو. جانتے ہیں کیوں؟ یہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے, کہ اگر حضور سارے جہان کے لیے رحمت للعالمین نہ ہوتے تو قہار عالم تو فوراً قہر ڈال دیتا. اللہ تو قہار و جبار ہے. حضور کی صفت میں آپ نے قہار کی صفت نہیں دیکھی ہوگی. قہار حضور کا نام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جبار حضور کا نام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اللہ نہیں کر رہا ہے, وہ جانے, اللہ پاک کی ذات ہے, اس کی مشیت ہے, ہمیں انٹرفیئر نہیں کرنا, اس کی رحمت میں انٹرسٹڈ ہونا, الحمدللہ مداخلت نہیں کرنا, ہم اللہ کی رحمت کی امید کرنا ہے. وہ بہتر جانتا ہے, اس نے پیدا کیا ہے ہمیں, ہم نہیں تھے پھر بھی زمانہ چلا رہا تھا. ہم پیدا نہیں ہوئے تھے, زمانہ چلا رہا تھا, دنیا چلا رہا تھا, سب کچھ اس کے پاس ہے.
پورا جو دنیا کا سارے جہان کا کنٹرولر اس کے پاس ہے. سمجھ رہے آپ دعا کرتے ہو یا مصرف القلوب صرف قلوبنا، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اور اپنے حبیب کی اطاعت کی طرف پھیر دے. ثبت قلبی علی دینک، اپنے دین کی طرف میرے قلب کو ثابت قدمی نصیب کر. کہنا یہ ہے کہ آج کی جو عظیم الشان جو لمحے، جو آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے، یہ وداع کا جو معنی ہوتا ہے نا، وداع کا معنی آپ ہم سب بھی دنیا میں دیکھتے ہیں نا، اپنی بیٹی کو ودا کرتے ہیں. یہ ودا بھی ہے اور ودا بھی ہے، واو کے زیر کے ساتھ بھی ہے اور زبر کے ساتھ بھی ہے. ودا عربی لفظ فعال کے وزن پر، جس کا موادات معنی یہ ہوتا ہے جیسے آپ اپنی مطلب بیٹی کی جب رخصتی کرتے ہیں نا، تو کتنا بھی آپ روئیں یا آپ کی بیٹی روئے، ایک امید رہتی ہے ابھی جا رہی ہو بیٹی، باپ کا گھر ہے، کبھی بھی آ جانا. تو یہ جو ودائیگی، یہ جو رخصتی ہو رہی ہے، ودائیگی سمجھے آپ، یہ ودائیگی، یہ ودا ہے، ودا سے ہے. یہ ودائیگی پرشین لفظ ہے. تو رمضان المحترم ہم سے ودا ہو رہا ہے، یہ نہ سمجھنا جدا ہو رہا ہے. ودا ہو رہا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا امید کرو کہ پھر آئے گا. اسی لیے شروع ہی میں دعا کیا اللہ بار بار رمضان نصیب فرمائے. ہمارے بس میں جو ہے ہم وہ کر سکتے ہیں. جمعۃ الوداع ہے، جمعۃ الجدا نہیں ہے. جدا نہیں ہو رہا آپ سے، پھر آؤں گا یہ کہتے ہوئے جا رہا ہے. یہ کہتے ہوئے اب اس میں تم نے کیا حاصل کیا ہے اور پھر تم کو یہ ملے گا یا نہیں، میں تو آؤں گا. ارے یہ اللہ واقعی پھر نصیب فرما دے مولا. صحت جسمانی روحانی طاقت کے ساتھ بار بار نصیب فرما مولا. تیرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے مولا. ہمارا بوڑھا پنی، جوانی، یہ سب معنی نہیں رکھتا ہے، یہ تیرا اشارہ معنی رکھتا ہے. تو اگر چاہے تو بوڑھوں کو طاقت عطا کر دے، تو چاہے تو بزرگوں کو صحت دے دے، اور تو چاہ ہی رہا ہے جو چلا رہا ہے کاروبار عالم. یہ نظام عالم تیرے ہاتھ میں ہے مولا. ہم دعا کرتے ہیں بس، کیونکہ دعا میرے ہاتھ میں ہے، تاثیر تیرے ہاتھ میں. تاثیر ڈالنے والا تو ہے. واسطہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیتا ہوں. اب تو گارنٹی ہے مولا، تو نے اس حبیب کے قول کی قسم یاد فرمائی ہے کہ جب میرا حبیب یا رب کہتا ہے تو مٹ زبان میں بولوں سب چھوڑ دیتا ہوں، یا رب کو دیکھتا ہوں. سورہ زخرف کی آیت نمبر 88 میں دیکھیں گے کہ حبیب قسم ہے آپ کے یا رب کہنے کی. تو اب میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کہو اللہ سے، اے اللہ حبیب کے یا رب کے صدقے میں، حبیب کے یا رب کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما. یہ آپ نہیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا کہنا گناہوں میں لطپت امکانی صورت رکھ سکتا ہے، اور رکھ سکتا کا ہے، گارنٹیڈ ہے کہ ہم گنہگار ہیں. کسی دن دعا سنے ہوں گے آپ، میں نے ایک مناجات لکھے ہیں، میرے اعمال کی سیاہی پر فضل کا کر دے فیصلہ یا رب. گاڑا لفظ ہے ضرور، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے اعمال کی جو سیاہی ہے، اپنا اعمال ایک ڈراؤنا تصور رکھتا ہے. بارگاہ خداوندی میں سمجھو آپ حاضر ہو اور 70 سال کی عمر لے کر حاضر ہو، 12 سال سے بالغ ہوئے ہو، سوچو آپ 58 ایئرس، اس کا آپ کو حساب دینا ہے. نہیں دے سکتے آپ، نہیں دے سکتے. تو اس وقت آپ کہہ رہے ہو میرے اعمال کی سیاہی پر فضل کا کر دے فیصلہ یا رب. عدل سے ہم تیری بارگاہ میں کھڑے نہیں ہوئے ہیں، ہم اعتراف گناہ کر کے تیری بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں. عفو کی بھیک کر ہبا یا رب، معافی کی بھیک دے دے مولا، بس اس لیے کھڑے ہوئے ہیں. ہم عدل کا فیصلہ لینے کے لیے نہیں، انصاف کے ترازو کو دیکھنے کے لیے نہیں، تیرے فضل کا فیصلہ دیکھنے کے لیے ہم کھڑے ہوئے. جانتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ واقعی بخشش کا عنوان دیتا ہے، بندے غرور نہ کرو، بندے گھمنڈ نہ کرو، کرو فخر کرنا ہو رب کی رحمت پر فخر کرو، رب کی مغفرت پر فخر کرو، اس پر فخر کرو کہ وہ تکبر نہ کہلائے بلکہ وہ متکبر حقیقی تیرے فخر پر ناز فرمائے. اے اللہ تو نے ہاتھ دیا تھا، میں نے تکبیر تحریمہ میں اٹھائے،
تو نے ہاتھ دیا تھا کسی کی دستگیری کی ہے، مولا فخر ہے کہ تیرا عطا کردہ یہ ہاتھ کسی کے لیے کام تو آ سکا، یہ فخر کا عنوان ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ اے جمعۃ الوداع آپ کے لیے ایک خاص بات دے کر کے جا رہا ہے، آ رہا ہوں۔ تو آپ اس آ رہا ہوں کو یہ نہ سمجھنا کہ آپ اس میں تو کچھ نہیں کر سکے پھر آ رہا نہیں، وہ کہہ رہا ہے آ رہا ہوں، تم بچے رہو گے یا نہیں یہ نہیں کہہ رہا ہے۔ اس ماہ کو اگر تم نے قدر کی نگاہ سے دیکھا ہوگا تو یاد رکھیے، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ خیر انسان کی عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ انسان کا لفظ نہیں ہے بلکہ مومن کا لفظ ہے، لا یزید المؤمن عمرہ الا خیرا، کہ مومن کی جو عمر ہوتی ہے، اگر آپ کی 65 سال 70 سال کی عمر اللہ پاک نے لکھی ہے، لیکن آپ نے خیر اور بھلائیاں اتنی اچھے سے کی ہیں کہ اللہ پاک رشک فرما کر کہتا ہے 10 سال اور ایڈ کر دو اس کو، سبحان اللہ، 10 سال اور ایڈ کر دو۔ آپ بولتے ہیں نا ارے ڈاکٹر نے تو آئی ایم سوری کہہ دیا تھا، لیکن دیکھو میں 10 سال سے ہوں۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ ڈاکٹر نے آئی ایم سوری کہا تھا، اللہ نے نہیں کہا تھا آئی ایم سوری۔ ہاں وہ ڈاکٹر ایک سبب ظاہری تھا، وہ سوری کہہ دیا، چھوڑیے، وہ تو فیس لے کر کے سوری کہہ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ لیکن خدا کی بارگاہ میں تم ایک آنسو تو گراؤ، قدر فرمائے گا اللہ تعالیٰ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے اپنی عمروں میں بڑھوتری اور زیادتی چاہتے ہو، اچھائی چاہتے ہو تو خیر کرو، خیر کرو گے، بھلائی کا کام کرو گے، عمریں آپ کی بڑھیں گی انشاءاللہ۔ اور جب خیر کرو گے عمریں بڑھیں گی، یہ نہ سوچنا ارے اتنے جو عمر میں تو پریشان ہو گیا، نہیں، خیر کرو گے عمر بڑھے گی تو خیر والی عمر بڑھے گی، وہ مجبوری والی عمر نہیں بڑھے گی جس میں آپ ہم سب خود دعا کرو کہ اللہ موت کہیں کو نہیں آتی، نہیں نہیں، خیر والی عمر بڑھے گی، مزہ آئے گا عبادت کرنے میں۔ اس لیے یہ جو بچے ہوئے ہیں جمعرات تک کے آپ کے پاس وقت، اس میں عموماً اور کل جو رات ہے اس میں خصوصاً پھر بول دیتا ہوں چونکہ بعد میں بہت سارے لوگ ہیں، مولا کائنات کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ ضرور کرنا، اور دیکھ کر کے پڑھو تو اور اچھا ہو۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ را پر رکنا ہے آپ کو، آپ سمجھے، را پر، یہ امر ہے، قدر ہے، سمجھ رہے آپ؟ یہ اس پر رکنا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر۔ یہاں پر تھوڑا آپ پھنس جاتے، شہر بول دیتے، شہر نہیں ہے، شہر، شین ہا را ساکن دونوں ہے، رکیں گے تو شہر۔ ایک بار بولیں آپ لوگ، شہر، ہاں شہر نہیں، وہ ہا پر زبر نہیں ہے، ہا پر ساکن ہے، ہا پر سکون ہے، شہر۔ شہر حیدرآباد بولتے نہیں، شہر حیدرآباد نہیں بولتے آپ، شہر حیدرآباد، تو ہا پر زبر زیر پیش نہیں ہے، تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر پڑھیں آپ، لیلۃ القدر خیر من الف، ہاں شہر، را کو ایک دم ہونٹ کی طرف، شہر، ہاں شہر، یہ را کی طرف صرف ہونٹ بڑھانا، شہر نہیں کرنا، آپ شہر ہو جاتا، پھر شہر نہیں پڑھنا ہے، امر کی وزن پر، قدر کی وزن پر، جیسے قدر نہیں پڑھے آپ قدر پڑھے، امر نہیں پڑھے امر پڑھے، تو ایسے ہی شہر نہیں پڑھنا شہر پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو ایسے را پر رکنا ہے آپ کو، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ کچھ لوگ رک جاتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وظیفہ کی بات ہے اس لیے رکیں گے تو غلط نہیں ہے، من کل امر، شہر کے وزن پر، قدر کے وزن پر، امر، یہاں پر رکیں، پڑھیں امر، ہاں امر، ہاں ہی حتی مطلع الفجر، ہاں فجر بھی نہیں پڑھنا، ہی حتی مطلع الفجر۔ اس کی جو عظمتیں ہیں اس لیے میں پڑھا رہا ہوں بالارادہ، تاکہ بعد میں بھی آپ ہو سکے ویڈیو دیکھ لیں، یہ کل کی رات خاص طور سے 7 بار اگر ہو سکے تو دیکھ کر کے پڑھیں۔ یہ بعد میں نہیں پوچھنا ہمارے کو آفس جانا پڑتا، ہم موبائل میں دیکھ کے پڑھ سکتے کیا فائدہ؟ تو یہ ایسی ہوا نا کہ فرشتے کو آپ بول رہے ہیں رک جاؤ ذرا سی
تھوڑا سے کام ہے بعد میں کھینچنا رو، ایسا ہوتا کیا ہے؟ ایسا نہ کرو. عبادتوں میں آپ یہ سب کمپرمائز کا عنوان نہ لاؤ. یہ مطلب گڈ لک، گولڈن چانس یہ لاؤ آپ، پھر نہیں ملیں گے یہ موقع. 7 بار پڑھنا گن کر کے آپ کو، دھیان رکھیے گا اس میں. اور ایک دم یہ جو را کی جو تکرار ہے آپ سمجھیں گے. اس کے راز کو کبھی بتاؤں گا میں، یہ را کا راز کیا ہے. را پر جو سکون ہے، ایک لفظ بول ہی دیتا ہوں، را پر جو سکون ہے، ہر را کے بدلے میں 70,000 کا سکون ملنے والا ہے. راز مت کھلوائیے، بہت کھل جائیں گے. علی کا بس رکھیے آپ، باب العلم کا بس تصور رکھیے. الحمدللہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان کا تصور رکھیے. 7 بار پڑھیے آپ، اور ہو سکے تو سجدے میں چلی جائیے، نہیں تو کم سے کم بیٹھے ہی رہیے اللہ کی طرف. ایک دم خاموش رہیے نا آپ. قسم خدا کی بولے گا رب، آپ خاموش رہنا. پھر بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے. مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یہ دیا راضی ہو، یہ دیا راضی ہو، یہ دیا راضی ہو. دیکھنا کچھ الٹی پلٹی چیز مت مانگنا. مانگنا تو کہنا دنیا بھی دے دے آخرت بھی دے دے. سبحان اللہ. مانگ کر کے آپ دیکھیے، یہ کوانٹیٹی نہ مانگیے، دونوں جہان کی سعادتیں آپ مانگ لیجئے. کل کی عظیم رات ہے. آپ کے لیے، اپنوں کے لیے، اپنے اصلوں کے لیے، نسلوں کے لیے، سب کے لیے دعا کیجئے. پازیٹیو رہیے، نگاہیں نیچی کر کے چلیے. عورت صرف پردہ کرے ایسا حکم نہیں ہے. عورت کے پردہ سے پہلے مردوں کو پردہ کا حکم ہے. سورۃ النور کی آیت نمبر 33 میں دیکھیں گے، رب فرماتا ہے مومن مسلمانوں مردوں اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلا کرو. اس کے بعد ہے عورتوں کو حکم ہے. لوگ بولتے ہیں کہ عورتوں کو پردے کا حکم، پردے کا حکم. آپ جو ہے اینکروں سے سن کر کے پریشان ہو جاتے ہیں. یہ میڈیا کی بات نہیں ہے، یہ خدا کی بات ہے. خدا آپ کو کہتا پہلے نگاہیں نیچی کرو. جانتے ہو 2 طرح سے بچو گے، ایک پاؤں کے ٹھیس سے بھی بچو گے اور ایک عورت کے ٹھیس سے بھی بچو گے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اگر آنکھ پڑ گئی تو جانتے ہیں کیا ہوگا، گناہ ہوگا. اس لیے نگاہیں نیچی کرو، بچاؤ. ایک دم جو شیطانیت ہے وہ بند نہیں ہوئی ہے، شیطان بند ہوئے ہیں. اس کو دھیان میں رکھیے گا. اس لیے کوئی موقع فراہم نہ ہو، کوئی موقع نہ چھوٹ جائیں. کپڑے اپڑے کی وجہ سے، شاپنگ کی وجہ سے جھگڑے بہت ہونے کے چانسز ہیں ایک دم. تو ابھی سے لے کر کے کل کی جو ایک دم پوری رات ہے حتی مطلع الفجر، یہ جو رات کا جو سکون ملا ہے آپ کو باب العلم کے صدقے میں، یہ سکون کو ختم نہ کیجیے. اور یہ سوچ لیجئے کہ یہ سکون ملے گا تو پھر سب سکون ملے گا انشاءاللہ. آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہو تب نہ آپ سب کو اچھے سے بانٹ سکتے ہیں یار. 5,000 روپیہ ہو اور 10 جنے ہو تو کہاں سے آپ بانٹیں گے؟ اس لیے آپ پہلے اچھے سے اچھا بھر لیجئے. اپنا گھڑا ہوگا تو پانی پلا سکتے، خالی ہوگا تو ڈانٹنا پڑے گا، نہیں آ جاؤ. اپنا گھڑا بھریے آپ تو آپ کو پرسنلی طور پر، اور یہی وظیفہ آپ عورتوں کو بھی دیجئے. غفلت نہ ہو، تجوید کے ساتھ پڑھیے. آپ کوشش کیجئے کہ تجوید نہ آئے تو جیسے ابھی میں نے پڑھا ہے، کوشش کیجئے حافظ صاحب کے پاس آ کر کے مجھ سے سن لیجئے. ابھی اب آپ کے پاس ٹائم ہے، کل تک کا ٹائم ہے الحمدللہ. تجوید کے ساتھ پڑھیے، موقع ہے آپ کے پاس. میں نے شروع ہی میں کہا تھا یاد آپ پر بھی کرنا لازم ہے. بہرحال جمعۃ الوداع کا بہت سارا پیغام آپ کو مل چکا ہے. سب سے بڑا پیغام محبت کا پیغام ہے. محبت کو پھیلائیے، انسیت کو پھیلائیے، انسانیت کو پھیلائیے. لڑائی نہ کیجیے خدا کے واسطے. ذرا سی اگر کوئی ٹھیس مار دے تو سوری خود کہہ دو نا یار، اللہ محبوب بنا لے گا. وہ معاف کرے یا نہ کرے مگر اللہ ضرور آپ کو معافی دے دے گا. میرے بندے تیری تکلیف نہیں بھی ہے پھر بھی تو کہہ رہا آئی ایم سوری، چل اس کا بھی نیکی، اس کی بھی نیکی تجھ کو دے دیتا ہوں. دیکھیں آپ یہ جھگڑے میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے. ذرا سی ہارن بجانے کے بعد گاڑی اگر نہیں ادھر ادھر کرے، 1 کنٹل کی گالیاں بکتے ہوئے کہتا ارے کیا رے یہ رے. اللہ بچائے، اللہ بچائے. توبہ استغفر اللہ. ایسا نہ کرا کرو نوجوانوں، خاص طور سے سگریٹ مت پیو. یہ جسم جو ہے نا یہ تیری نہیں ہے، کسی اور کی امانت ہے. یہ امانت میں خیانت مت کرو ورنہ اللہ کی بارگاہ میں پکڑے جاؤ گے. ایک ایک پرزے کی پوچھ گچھ ہوگی. تم سوچتے ہو کہ میں مرد ہوں، تم مرد نہیں ہو، نامرد ہو. کیونکہ انہیلدی چیز کھانے والا مرد کیسے ہو سکتا؟ جو ہیلدی ہوگا وہی نا مرد ہوگا یار. ہاں اس لیے یہ سب مت کرو. کھڑے ہو کر کے کھانا پینا مت کھاؤ. عزت کرو ماں باپ کی، بہنوں کی عزت کرو، سب کی پاسداری کرو. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے. صبح و شام زندگی میں رونق بہار رانا یا نصیب فرمائے. ماہ سیام کی برکتوں سے آپ کو مالا مال کیا ہے. مولا بار بار ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین.